حضرت نوح علیہ السلام ہدایت الہی کے مطابق جب جانداروں کے دو جوڑے کشتی میں سوار کرنے لگے تو اس موقع پر کشتی میں سوار ہوتے وقت گدھے کے پاؤں اٹکے۔ اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، چڑھ آ اگر تیرے ساتھ شیطان ہو۔ گدھا فوراً چڑھ آیا۔ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام اہل کشتی کا حال دریافت فرما رہے تھے تو انہوں نے شیطان کو کشتی کے ایک کونے میں بیٹھے دیکھ کر استغفار فرمایا، اے شیطان، تو کس کی اجازت سے یہاں گھس آیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، آپ کے حکم سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کچھ علم نہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ جب آپ نے گدھے کو کشتی میں سوار کراتے وقت فرمایا تھا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہو، اس وقت میں گدھے کی دم پکڑے ہوئے تھا۔ شیطان کی بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اس کو کشتی سے باہر نکال دیں، مگر حکم الہی ہوا، اے نوح، ایسا نہ کرو، اسی میں کچھ مصلحت ہے۔ اس بارے میں مورخین نے اپنی ذاتی رائے میں لکھا ہے کہ کاش حضرت نوح علیہ السلام اس وقت حکم الہی حاصل کر کے شیطان لعین کو کشتی میں سوار نہ ہونے دیتے تو آج کے دن یہ مثل خناس ہم پر سوار نہ ہوتا، مگر مشیت ایزدی کے آگے سب مجبور ہیں۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کافروں سے پوشیدہ نہ تھا۔ وہ سب انتظام دیکھ کر ہنستے اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے، اے نوح، تم نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کیا، اب اس جھگڑے کو ختم کر دو۔ ہم اب بھی تمہارے سامنے یہ اپنی پیشکش دہراتے ہیں، اگر تمہیں مال کی آرزو ہے تو ہمارے مالوں میں سے جو چاہے لے لو، اگر صلہ چاہتے ہو تو جتنا چاہو حاصل کر لو۔ ہم جانتے ہیں کہ تم تنگ دست اور محتاج ہو، مال و دولت کے خواہش مند ہو تو اپنی جھوٹی دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دو اور ہمارے دیوتاؤں کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ وہ تم سے ناراض ہیں، شاید اسی لیے تم دیوانے ہو گئے ہو۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے مگر تم نے یہ اتنی بڑی کشتی بنا ڈالی ہے، یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے بھٹکے ہوئے بدباطن لوگوں، اب پانی سر سے نکل چکا ہے، میں نے کئی صدیوں تک تمہاری اصلاح کر کے دیکھ لیا ہے، تم کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، تم پر عذاب آ کر رہے گا۔ کافروں نے کہا، اے نوح، ہم تمہاری ان الٹی سیدھی حرکتوں اور بے سر و پا باتوں میں آنے والے نہیں، اگر تو اپنے خدا کا عذاب لا سکتا ہے تو لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عجز و انکساری سے جواب دیا، اگر میرا خدا چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا اور تم اس کو تھکا دینے والے تو نہیں ہو۔ کافروں پر جب حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کا الٹا اثر ہوا، وہ ٹھٹھے لگاتے اور ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے، مگر اب ان کی بدعمالیوں اور گناہوں کی سزا کا وقت قریب آ چکا تھا اور بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب طوفان کی پہلی نشانی نمودار ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا، اے نوح، طوفان کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ تیرے گھر کے تنور سے پانی ابلے گا۔ اس تنور کا ذکر قرآن پاک میں یوں آیا ہے، یہ کیفیت اسی طرح ہے یہاں تک کہ ہمارا حکم آیا اور تنور نے جوش کھایا تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا، ان سب کو کشتی میں بٹھا لو، ہر جوڑے کے دو جفت کو، اپنے گھر والوں کو، ان کے علاوہ جن کی نسبت پہلے قول ہو چکا ہے، اور ان کو جو ایمان لا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ نوح نے ان سب سے کہا کہ آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، حقیقت میں میرا پروردگار غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان سب کو پہاڑ جیسی موجوں میں لیے چلی جا رہی تھی۔ اس حالت میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو الگ تھا پکارا کہ بیٹا آ جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کے سہارے جا لگتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج کے دن خدا کے غضب سے کوئی بچانے والا نہیں، بچے تو وہی بچے جس پر خدا رحم کرے۔ اس حالت میں باپ اور بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، ڈوبنے والوں کے ساتھ نوح کا بیٹا بھی ڈبو دیا گیا۔ حوالہ سورہ ہود آیت 41 تا 43۔ بہرحال طوفان کی ابتدائی علامت کے طور پر جس تنور سے پانی ابلا، یہ وہی تنور تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور نسل بعد نسل یہ حضرت نوح علیہ السلام تک پہنچا تھا، اور پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو اس تنور سے پانی ابل پڑا۔
یہ ماہ رجب کی دوسری تاریخ تھی۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اس تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی جب اس میں سے پانی ابلنے لگا۔ وہ بھاگی بھاگی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچی اور انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا، مگر یہ اطلاع حضرت نوح علیہ السلام کے لیے کوئی نئی نہ تھی، کیونکہ وہ اپنی نافرمان قوم کو سزا دینے کے لیے اللہ سے جس عذاب کی دعا کر چکے تھے اس کا آغاز شروع ہو چکا تھا۔ طوفان کی اس پہلی علامت کے ساتھ ہی نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو پکارا۔ وہ سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ جانوروں، حیوانات اور دیگر چرند پرند کے جوڑے پہلے ہی کشتی میں داخل کیے جا چکے تھے۔ عموماً مختلف قسم کے جانور جبلت کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، مگر کشتی میں سوار ہونے کے بعد کتا بلی سے اپنی عداوت بھول گیا، بلی اپنی چوہے کی ہوس بھول گئی، بھیڑیے کو بھیڑ بکریوں کا شکار بھول گیا اور ہاتھی چیتے سے اپنا بدلہ لینا بھول گیا۔ اسی طرح کشتی میں جس قدر چرند پرند تھے ان سب میں الفت و یگانگت پیدا ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اطمینان و سکون حاصل ہوا۔ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ جب تمام نیک لوگ اور جانور وغیرہ اس کشتی میں سوار ہو گئے تو زمین جگہ جگہ سے شق ہونا شروع ہو گئی اور اس کے اندر سے پانی ابل پڑا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد گویا آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے، ادھر زمین سے چشمے جاری تھے، ادھر آسمان سے پانی برس رہا تھا۔ طوفان کے سارے آثار ظاہر ہو چکے تھے۔ رفتہ رفتہ ساری زمین میں پانی بھر گیا، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی کو انسانوں اور حیوانوں سمیت اٹھا لیا، لیکن کافروں کو اب بھی طوفان کی اس شدت کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ یہی خیال کر رہے تھے کہ یہ معمولی سا طوفان ہوگا جس کا زور کچھ دیر بعد ٹوٹ جائے گا۔ شاید یہی سبب تھا کہ وہ بلند مقامات کی طرف منتقل ہو رہے تھے، مگر کچھ دیر بعد جب کفار نے محسوس کیا کہ ہر طرف پانی قیامت برپا کر رہا ہے اور زمین پر موجود ہر جاندار و بے جان شے اس میں غرق ہو رہی ہے، تو ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا، دہشت و غم چھا گیا، انہیں جنون و دیوانگی لاحق ہو گئی۔ انہیں کچھ نہیں سوج رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور اپنے لیے کون سی جائے پناہ تلاش کریں۔ آج انہیں اپنا کوئی نجات دہندہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو انہیں نجات دلائے، اور کوئی مددگار بھی نہیں تھا کہ جو ان کی مدد کرے۔ انہوں نے پہاڑوں کا رخ کیا کہ ان پر چڑھ جائیں اور ان کی چوٹیوں پر قلعے بنا لیں کہ شاید اسی طرح موت کے منہ سے بچا جا سکے، لیکن ان بد نصیبوں کے لیے آج کوئی پناہ اور کوئی امان نہیں تھی۔ پانی بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا، وہ جہاں کہیں بھی جاتے موت ان کا تعاقب کرتی۔ انہی بھاگنے دوڑنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کافرہ بیوی اور کافر بیٹا کنعان بھی شامل تھا۔ آپ کی کافرہ بیوی بہت ضعیف ہو چکی تھی اور کفر اس کی نس نس میں رچ بس گیا تھا۔ اس کی ساری زندگی اسی حال میں گزری تھی اور اب قطعی گنجائش نہ تھی کہ وہ پلٹ کر سیدھے راستے کی طرف آئے، مگر آپ کے بیٹے کنعان کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ بھی جان بچانے کے لیے اپنی کافرہ ماں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ قوم پانی کا لقمہ بن رہی ہے اور موت انہیں اپنے پنجوں میں دبوچ رہی ہے۔ تب آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ کا وعدہ برحق اور اس کا عذاب نہایت سخت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس میں انہوں نے باہر کی صورتحال جاننے کے لیے ایک کھڑکی بھی بنا چھوڑی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کھڑکی کھول کر باہر کا منظر دیکھا تو دوسرے کفار کے ساتھ انہیں اپنا بیٹا کنعان بھی پہاڑوں پر چڑھتا نظر آیا۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر شفقت پدری نے جوش مارا۔ آپ نے اسے بآواز بلند پکارتے ہوئے کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ کنعان جو اپنی ماں اور دوسرے کافروں کے ساتھ ایک بلند پہاڑ پر چڑھا جا رہا تھا وہیں سے بولا، میں بہت جلد پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی کے طوفان سے بچا لے گا۔ آپ نے بیٹے کو بہت آوازیں دیں، اس کی سلامتی کی تمنا کی، لیکن بیٹا ان پر اور ان کی رسالت پر ایمان نہ لایا۔ اس نے آپ کی دین کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ آپ نے دوبارہ اپنے بیٹے کو پکارتے ہوئے کہا، میرے بچے آج کوئی خدا کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، آج صرف وہی محفوظ رہے گا جس پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا۔
مگر بیٹے نے سنی انسنی کر دی۔ اب پانی گھٹنوں سے بھی اونچا ہو چکا تھا۔ طوفان کی شدت لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کشتی جس میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت سوار تھے، پانی پر ہچکولے کھاتی ہوئی پانی کی سطح بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اوپر اٹھتی جا رہی تھی۔ پانی اس تیزی سے اوپر کی طرف اٹھتا جا رہا تھا کہ انسانی ذہن جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر طرف قیامت کی مانند ایک شور تھا، برستے پانی اور ابلتے چشموں کا شور، ہوا کا اور ڈوبتے ہوئے کافروں کا شور جنہیں پانی کی تند و تیز موجیں تنکوں کی طرح اپنے ساتھ بہائے لے جا رہی تھیں۔ ان ڈوبنے والوں میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیوانہ کہتے تھے اور ان پر ہنسا کرتے تھے، لیکن آج تقدیر ان پر ہنس رہی تھی اور وہ رو رہے تھے، اپنی حماقتوں پر آنسو بہا رہے تھے، اپنی غلطیوں، گستاخیوں اور بدکاریوں کا ماتم کر رہے تھے۔ مگر آج موت کی دیوی کو ان پر ذرا برابر بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ آج تو صرف وہی لوگ محفوظ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے اور ان کی کشتی پر سوار تھے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کافرہ بیوی کو ڈوبتے دیکھا اور اس کی جانب سے منہ پھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے دوسری طرف نگاہ اٹھائی تو انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو طوفانی موجوں سے لڑتے دیکھا۔ وہ اس وقت موت سے آخری جنگ لڑ رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر آپ نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تم مجھ سے ایسی چیز کی درخواست نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو، بس تم کو ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اب تو کوئی نادانی نہ کر بیٹھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز سے متعلق سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ اگر تو مجھے بخشے گا نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں بیٹے کی محبت کا جو طوفان اٹھا تھا وہ اب تھم چکا تھا اور وہ خدا کے ارشاد کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے، مگر ان کی نگاہ اب بھی بیٹے کی طرف تھی۔ اتنے میں حکم خداوندی سے ایک طوفانی موج آئی جس نے کنعان کو نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپا لیا۔ وہ پانی کی موجوں میں دیکھتے ہی دیکھتے غرق ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بلند ہوتی ہوئی موجوں کے سہارے آگے بڑھ گئی۔ آسمان سے اب بھی دھواں دار پانی برس رہا تھا، ہر طرف گھپ اندھیرا چھایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بلند موجوں پر کسی پہاڑ کی مانند بہہ رہی تھی اور بالآخر پانی زمین سے اس قدر بلند ہو گیا کہ تمام اونچے اونچے درخت حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں چھپ گئیں۔ زمین پر چلنے اور رینگنے والے وہ تمام جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے۔ اس کے علاوہ تمام انسان، حیوان، جاندار اور چرند پرند وغیرہ بھی زمین پر سے مر مٹے۔ فقط ایک نوح علیہ السلام باقی بچے، اور یا پھر وہ لوگ جو ان کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے اور ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے۔ مختلف کتابوں میں درج ہے کہ پانی کئی مہینوں تک زمین پر کھڑا رہا۔ اس دوران حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے پانی پر ڈولتی رہی۔ پھر ایک روز کشتی والوں پر اچانک ایک افتاد بھی آن پڑی۔ ہوا یوں کہ کشتی آدمیوں کے بول و براز سے بہت غلیظ ہو گئی۔ اس افتاد سے بچنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ روایت ہے کہ ہاتھی کی ناک سے 2 خنزیر کے بچے پیدا ہوئے جو تھوڑی ہی دیر میں بڑے ہو گئے۔ پھر یہ دونوں جانور کشتی کی ساری غلاظت کھا گئے۔ یوں کشتی والوں کو جس پریشانی کا سامنا تھا اس سے انہیں نجات مل گئی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ انہی خنزیروں میں سے ایک کی پیشانی پر ابلیس نے ہاتھ پھیرا اور خنزیر کی ناک سے 2 چوہے نکل کر کشتی کے فرش پر گرے۔ یہ چوہے بھی پل بھر میں بڑے ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے ابلیس کا دامن پکڑ لیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے شیطان لعین، تو اس کشتی پر کب آیا؟ شیطان کہنے لگا، میں اسی وقت کشتی میں آیا جب تو نے خنزیر کو گندگی کھاتے دیکھ کر ملعون کہا۔ میں جانتا تھا کہ تو مجھے ملعون کہے گا کیونکہ میں ہی خنزیر کے اندر چھپا تھا اور اسی کے ذریعے میں اس کشتی پر آیا ہوں۔
ابھی شیطان سے حضرت نوح علیہ السلام کی گفتگو جاری تھی کہ پوری کشتی میں ایک شور سا اٹھا اور افراتفری سی پھیل گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دریافت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کشتی میں 2 بڑے بڑے چوہوں کو سوراخ کرتے دیکھا ہے۔ وہ چوہے اس قدر پھرتیلے اور تیز رفتار تھے کہ ساری کشتی میں دوڑتے پھر رہے تھے، مگر کسی کے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ کشتی والوں نے ان چوہوں کو مارنے کی اپنی سی کوشش کی، مگر انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، جس کے جواب میں آپ کو حکم ہوا، اے نوح، آپ شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیریں۔ پھر جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو ایک ناقابل یقین عجیب و غریب سا منظر دیکھنے میں آیا۔ ہوا یوں کہ جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے بلی کے 2 بچے پیدا ہوئے، جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہو گئے۔ پھر ان بلیوں نے چند ہی لمحوں میں ان چوہوں کو کھا لیا۔ روایت ہے کہ اسی دن سے بلی اور چوہے کی دشمنی قائم ہو گئی۔ چنانچہ اس طرح کشتی والوں کے سر سے بلا ٹلی اور کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان نازل ہوا تھا، اس کے بارے میں اکثر کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ مسلسل 40 دن اور 40 رات آسمان سے پوری شدت کے ساتھ پانی برستا رہا، پھر اس کی شدت میں کمی آ گئی۔ بہرحال رجب کی 2 تاریخ کو تنور سے پانی کا گرم لاوا پھوٹا اور یہ محرم کی 10 تاریخ تک جاری رہا۔ اس لحاظ سے تقریباً 6 ماہ 8 دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے زمین اپنا پانی جذب کر لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، حکم کی تعمیل ہوئی، کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کی جماعت سے دور رہو۔ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں ایک کھڑکی بنائی تھی اور انہوں نے یہ کھڑکی اس وقت کھولی جب طوفان تھم گیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بلند و بالا پہاڑوں کی وہ چوٹیاں جو پانی میں ڈوب چکی تھیں دوبارہ نظر آ رہی تھی۔ سمندر کے پانی کی طوفانی موجیں بھی غائب ہو چکی تھیں، چنانچہ آپ کافی بلندی پر تھے، اسی لیے زمین کے بارے میں صحیح طور پر انہیں علم نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں کیا کیفیت ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کا حال جاننے کے لیے کھڑکی کے راستے ایک پرندہ چھوڑا۔ اس پرندے کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض جگہ لکھا گیا ہے کہ وہ پرندہ کوا تھا جسے چھوڑا گیا، مگر وہ واپس نہیں لوٹا۔ تاہم بعد کی روایات میں لکھا گیا ہے کہ وہ پرندہ کبوتر تھا جسے حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کا حال جاننے کے لیے چھوڑا تھا۔ یہ کبوتر غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے واپس لوٹ آیا۔ کبوتر کے صرف پنجے ہی نم تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ زمین پر پانی نہیں رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دعا دی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اس پرندے کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال زمین کا حال جاننے کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو کشتی پر سے اتارا۔ اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ زمین میں بو دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہدایت الہی کے عین مطابق عمل کیا۔ انہیں کشتی کے اندر سے تمام مطلوبہ تخم اور جڑیں مل گئیں، مگر انگور کی بیل دستیاب نہ ہو سکی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، انگور کی بیل تو کشتی کے اندر دستیاب ہی نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی، انگور کی جڑ ابلیس نے چرا لی ہے۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے سختی کے ساتھ اس جڑ کی بابت دریافت کیا تو اس نے انگور کی جڑ چرانے کے الزام کی تردید کر دی۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام خاصے برہم ہوئے اور ابلیس سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جڑ تم ہی نے چرائی ہے۔ اب ابلیس انکار نہ کر سکا۔ اس نے اپنی چوری کا اعتراف کر لیا اور کچھ دیر بعد انگور کی جڑ لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے کر دی، مگر اس نے ساتھ ہی ایک شرط بھی عائد کر دی۔ ابلیس نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ شرط پیش کی کہ جب وہ اس جڑ کو زمین میں بوئیں گے تو وہ صرف ایک مرتبہ اس کی جڑ کو پانی دیں گے، جبکہ 3 بار وہ خود پانی دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ابلیس کی یہ شرط قبول کر لی اور انگور کو زمین میں بو دیا۔ شرط کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے تو اس جڑ کو صرف ایک مرتبہ پانی دیا، جبکہ ابلیس نے اپنی شرط کے عین مطابق انگور کی اس جڑ کو 3 مرتبہ پانی دیا۔ روایت ہے کہ ابلیس نے پانی کی بجائے 3 جانوروں کو مار کر ان کا خون انگور کی جڑ میں ڈال دیا۔ یہ جانور لومڑی، شیر اور خنزیر تھے۔
کہا جاتا ہے کہ انگور میں جو مٹھاس ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ شاید اسی لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی جیسا، پھر شیر کی طرح، اور بالآخر وہ خنزیر جیسا انداز اپنا لیتے ہیں، کیونکہ خنزیر بھی نشے کی حالت میں کسی کو پہچانتا اور سمجھتا نہیں۔ بلا شبہ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ ہر شے میں اصل کی تاثیر ضرور ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے عذاب سے حضرت نوح علیہ السلام کی بھٹکی ہوئی قوم اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گئی، تو پھر اسی ذات بابرکات کے حکم سے بادلوں نے بارش برسانا بند کر دی۔ زمین کو حکم ہوا کہ وہ اپنا پانی نکل جائے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہو گئی۔ جب کشتی ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے زمین پر کبھی کوئی طوفان آیا ہی نہ ہو۔ انہوں نے سورج کو کائنات پر اپنی شعاعیں بکھیرتے دیکھا۔ ہر جانب انہیں سرسبز میدان اور کھیت کھلیان نظر آئے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ سب نے اللہ کی حمد کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں لے کر اترو جو تم پر اور ان جماعتوں پر اتریں گی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ہر قسم کے وحشی حیوانوں، پرندوں اور چرندوں کی مختلف قسموں کو اس کشتی سے نکالا، پالتو حیوانوں اور مانوس پرندوں کو بھی چھوڑ دیا۔ آخر میں وہ ان لوگوں کے گھر گئے جو ان پر ایمان لائے اور آپ کے ذہنوں سے انہوں نے ہدایت پائی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سالہ سخت جدوجہد اور کٹھن تبلیغی دور ختم ہوا، اور ایک بار پھر زمین پر ایک خدا پر ایمان رکھنے والوں کا گروہ پیدا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی اور آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود جب بدباطن اور کافر لوگ راہ راست پر نہ آئے اور عذاب آ گیا، تو ایسے میں صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے باقی بچے۔ یوں انسانی آبادی کا اثر نو سلسلہ شروع ہوا، اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آخری لمحات کے بارے میں تذکرۃ الانبیاء میں رقم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز پہاڑ کی سیر فرما رہے تھے کہ ملک الموت نے آپ کو پیغام اجل سنایا۔ اس پر آپ نے فرمایا: مجھے اس قدر مہلت تو دے دی جائے کہ میں اپنے بال بچوں سے آخری بار مل آؤں۔ فرشتے نے کہا: اے نبی، آپ کو یہ مہلت نہیں مل سکتی۔ اس پر آپ نے دریافت فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا: یہ سب مقرب فرشتے جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ نماز پڑھیں گے۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے حکم الہی پر اپنا سر جھکا دیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے آپ کو غسل دے کر آپ کی نماز پڑھی۔ تمام اہل آسمان اور زمین آپ کی وفات پر اس قدر روئے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔